السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ وبعد۔ کل ہم نے امر مجہول کی بحث پڑھ لی تھی، قاعدہ پڑھ لیا تھا۔ آج اسی ضمن میں امر حاضر معروف بنو ثقیلہ بنو خفیفہ اور امر غائب متکلم معروف بنو ثقیلہ انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اگر آپ حضرات کو سمجھنے میں کوئی دشواری ہو اور کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو واٹس ایپ پہ فون پہ رابطہ کر کے پوچھ لیں۔ زیادہ دقت ہو، زیادہ دشواری ہو تو بتائیں، آج ہی میں انشاءاللہ کل بورڈ پہ آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا وہ تمام مسائل جو آپ کو سمجھ میں اب تک نہ آئے ہیں۔ ایک ہی دن میں اکٹھا میں کل آپ کو تھوڑا ویڈیو بڑا کر کے اور زیادہ دیر تک کے انشاءاللہ آپ کو کل بورڈ پہ سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ لیکن اگر ایسا ہے تو آپ آج ہی ہمیں بتا دیں کہ کون کون سی بات اور کون سی بحث آپ کو سمجھنی ہے، تاکہ میں اسی لحاظ سے بورڈ پر اس کو لکھ سکوں اور اس کی تیاری کر سکوں۔ تو آج ہمیں پڑھنا ہے امر حاضر معروف بنو ثقیلہ۔ امر حاضر آپ پڑھ چکے ہیں کیسے بنتا ہے۔ امر حاضر معروف کس سے بنتا ہے؟ فعل مضارع معروف سے بنے گا، علامت مضارع حذف کر دیں گے، آخر کو ساکن کر دیں گے۔ یہی مین دو قاعدے، اصل قاعدے ہیں کہ علامت مضارع حذف کریں، آخر کو ساکن کریں۔ اس کے علاوہ جو ہوتا ہے آخر میں اگر حرف علت ہے تو وہ حذف ہو جائے گا، نون راگی تو حذف ہو جائے گا، یہ سب میں ہوتا ہے، آپ جانتے ہی ہیں۔ ہاں ایک اور قاعدہ ہوتا ہے کہ علامت مضارع حذف کرنے کے بعد اگر پہلا حرف ساکن میں بچتا ہے تو اسی کے لحاظ سے حمزہ وصل لائیں گے، مکسور یا مضموم، عین کلمہ کے اعراب کی رعایت کرتے ہوئے۔ تو امر حاضر معروف بنانے کا قاعدہ ہم نے پڑھ لیا ہے، آج سے نون ثقیلہ اس میں پڑھانا ہے۔ تو یہ مضارع معروف کی طرح لام تاکید بنو تاکید در فعل مستقبل معروف کی طرح وہ اتنا مشکل نہیں ہے، اس میں زیادہ چیز نہیں کرنی ہے۔ امر حاضر کے آخر میں صرف آپ کو نون ثقیلہ یا نون خفیفہ بڑھانا ہے، اس میں لام تاکید نہیں لگے گا، مضارع کی طرح لام تاکید اس میں نہیں لگے گا۔ تو دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امر حاضر معروف بنو ثقیلہ کیا رہے گا؟ اف علنا، اف علنا، اف علنا۔ اب اس میں اعراب سے یہ نہ سمجھیے گا کہ حمزہ پر پیش رہے گا تو عین کلمہ پر زیر اور زبر دونوں آئے گا۔ یہ حمزہ پر پیش ایک ہی صورت میں آئے گا جب عین کلمہ مضموم رہے گا تب۔ تو غلط فہمی ہو سکتی ہے کچھ طلبا کو، اف کیا رہے گا وہ اوللنا بس۔ اگر حمزہ پر آپ پیش پڑھتے ہیں پہلے حمزہ پر فا سے پہلے تو اف اوللنا ہی پڑھیں گے، اف اوللنا، اف علنا اور اف علنا نہیں پڑھیں گے، ٹھیک؟ جیسے سجدہ یسجدو سے آپ کیا کہیں گے؟ اس جدنا۔ کتبہ یکتبو سے کیا کہیں گے؟ اکتبنا، ٹھیک؟ اکتبنا نہیں کہیں گے آپ، اکتبنا نہیں کہیں گے۔ کتبہ یکتبو مضارع میں علامت مضارع مضموم ہوتا ہے، یہ عین کلمہ مضموم ہوتا ہے کتبہ یکتبو اور نصرہ نصرہ وغیرہ میں، باب نصرہ باب کرمہ میں، اس لیے اس پہ عین کلمہ پر زیر یا زبر نہیں ہے۔ اسی ایک صورت میں حمزہ وصل مضموم ہوتا ہے، اس لیے عین کلمہ جب آپ حمزہ وصل مضموم پڑھیں گے تو اس پر صرف ضمہ آئے گا بس عین کلمہ پر۔ تو اف اولنا یعنی اکتبنا، اکرمنا، اس جدنا، او بدنا، تو یہاں پر صرف پیش پڑھیں گے۔ البتہ جب حمزہ پر آپ زیر یا زبر پڑھیں گے، جب زیر پڑھیں گے آپ تو کیا کریں گے؟ عین کلمہ پر زیر یا عین کلمہ پر زبر رہے گا۔ جیسے اضربنا، افتحنا، اضربنا رے پر زیر، اضربنا عین کلمہ پر زیر، اور افتحنا عین کلمہ پر زبر۔ تو جب حمزہ وصل مکسور رہے گا تو عین کلمہ پر یہ کیا کہتے ہیں، یا تو کسرہ پڑھیں گے یا تو فتح پڑھیں گے تو ہی، اور اگر حمزہ وصل مضموم پڑھتے ہیں تو عین کلمہ ہی مضموم رہے گا بس ایک اعراب۔ یعنی لے دے کے آپ کے کل 3 صورتیں بنتی ہیں۔ نمبر 1 اف اوللنا، حمزہ وصل مضموم اور عین کلمہ مضموم، اف اوللنا، جیسے اس جدنا، اور او بدنا، اکتبنا، ادخلنا، اس طرح سے۔
دوسری صورت بنے گی حمزہ وصل مکسور اور عین کلمہ مفتوح، جیسے افعلن، افتحن، اشہدن، اجہلن، یہ دو صورتیں ہوں۔ افعلن حمزہ وصل مضموم، عین کلمہ مضموم، اور دوسرا کیا افعلن حمزہ وصل مکسور، عین کلمہ مفتوح، اشہدن، اجہلن اور افتحن کے وزن پر۔ تیسرا رہے گا حمزہ وصل مکسور، عین کلمہ مکسور، جیسے اضربن، اضربن، را پر زیر کے ساتھ، با پر تو زبر رہے گا، اضربن، اغسلن، احسبن، تو اس طرح سے رہے گا۔ آگے ہے افعلان، افعلن، افعلن، افعلان، اسی طرح پوری گردان رہے گی۔ اگر یہ بات تینوں اوزان سمجھ میں نہ آئے ہوں گے تو میں انشاءاللہ کل بورڈ پہ بھی سمجھا دوں گا، آپ کو بتائیے گا، اور ممکن ہوگا تو انشاءاللہ آج واٹس ایپ میں لکھ بھی دوں گا تینوں اوزان۔ تو ترجمہ ہوگا افعلن، تو ایک مرد ضرور کر، امتھا ہی تو ایک مرد کر، آپ اس میں ضرور بڑھا دیں گے، تو ایک مرد ضرور کر۔ افعلان نے تم دونوں مرد ضرور کرو، افعلن تم سب مرد ضرور کرو، افعلن تو ایک عورت ضرور کر۔ پھر یہاں تسنیہ کا صیغہ آئے گا افعلان تم دونوں عورتیں ضرور کرو، افعلنان تم سب عورتیں ضرور کرو۔ تو یہ امر حاضر معروف کا، چونکہ 6 صیغہ ہوتا ہے حاضر کے، اسی گردان ہی ہے ثقیلہ کے ساتھ۔ خفیفہ میں کم ہو جائے گا کیونکہ الف جہاں پہ ہوگا وہاں پہ قانون خفیفہ نہیں آتا، میں پہلے بتا چکا ہوں۔ اس میں صرف 3 صیغہ ہے، تسنیہ کے صیغے قائم۔ تو کیا رہے گا افعلن واحد مذکر حاضر، افعلن واحد مذکر حاضر، تسنیہ کا صیغہ نہیں آئے گا۔ افعلن جمع مذکر حاضر، افعلن واحد مؤنث حاضر، تسنیہ کا صیغہ نہیں آئے گا کیونکہ الف ہے وہاں پہ، اور جمع کا صیغہ بھی نہیں آئے گا جمع مؤنث غائب، جمع مؤنث حاضر کا، کیونکہ وہاں بھی الف ہے۔ تو کل 3 صیغے، واحد مذکر حاضر، جمع مذکر حاضر اور واحد مؤنث حاضر۔ جو اوپر امر حاضر معروف بانو ثقیلہ کی گردان آپ نے پڑھی ہے ابھی، اس کا صیغہ بھی میں بتاتا ہوں۔ افعلن واحد مذکر حاضر، افعلان تسنیہ مذکر حاضر، افعلن جمع مذکر حاضر، افعلن واحد مؤنث حاضر، افعلان جو کتاب میں نے لکھا ہے تسنیہ مؤنث حاضر، افعلان جمع مؤنث حاضر۔ یہ گردان ہو گئی آپ کی۔ ترجمہ میں کوئی فرق نہیں رہے گا، جو ثقیلہ کا ترجمہ ہوتا ہے وہی خفیفہ کا بھی، نون ثقیلہ نون خفیفہ کا ترجمہ کوئی فرق نہیں ہوتا ہے۔ تو ایک مرد ضرور کر۔ آپ ذرا دیکھیں امر غائب متکلم معروف مانون ثقیلہ کی کیا گردان ہے؟ لیفعلن چاہیے کوئی ایک مرد ضرور کرے، واحد مذکر غائب، لیفعلان چاہیے کہ وہ دونوں مرد ضرور کریں، لیفعلن چاہیے کہ وہ سب مرد ضرور کریں، عین کلمہ پر زیر زبر پیش تینوں آئے گا مضارع کے لحاظ سے۔ لتفعلن چاہیے کہ وہ ایک عورت ضرور کرے، لتفعلان چاہیے کہ وہ دونوں عورتیں ضرور کریں، لیفعلان چاہیے کہ وہ سب عورتیں ضرور کریں۔ تو لیفعلن نے جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہو گیا، حاضر کی گردان الگ ہوتی ہے، وہاں حاضر کا صیغہ نہیں لکھا جائے گا۔ لیفعلن چاہیے کہ میں ضرور کروں واحد متکلم، لنفعلن چاہیے کہ ہم سب ضرور کریں جمع متکلم۔ ترجمہ صیغہ دوبارہ دیکھ لیں، لیفعلن واحد مذکر غائب، وہ ایک مرد ضرور کرے، لیفعلان تسنیہ مذکر غائب، وہ دونوں مرد ضرور کریں، لیفعلن جمع مذکر غائب، وہ سب مرد ضرور کریں، لتفعلن
واحد مؤنث غائب وہ ایک عورت ضرور کرے، لتفعلان تثنیہ مؤنث غائب چاہیے کہ وہ دونوں عورتیں ضرور کریں، لیفعلان جمع مؤنث غائب چاہیے کہ وہ سب عورتیں ضرور کریں، لیفعلن واحد متکلم چاہیے کہ میں ضرور کروں، لنفعلن جمع متکلم چاہیے کہ ہم سب ضرور کریں، ہم دونوں یا ہم سب ضرور کریں، مرد اور عورت سب کے لیے۔ اس ترجمے میں چاہیے لگتا ہے، اگر آپ چاہیں تو چاہیے کہ لفظ ہٹا دیں، وہ ایک مرد ضرور کرے، وہ دونوں مرد ضرور کریں، وہ سب مرد ضرور کریں، اس طرح آپ ترجمہ کر سکتے ہیں۔ عموماً کتابوں میں چاہیے لکھا رہتا ہے، اس لیے آپ مشغر اسی لحاظ کریں زیادہ بہتر، چاہیے کوئی ایک مرد ضرور کرے، چاہیے کوئی دونوں مرد ضرور کرے، اس طرح سے نہیں لگائیں گے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ آگے دیکھتے ہیں امر غائب و متکلم معروف بن خفیفہ، اس میں آپ دیکھیں گے لیفعلن واحد مذکر غائب چاہیے کہ وہ ایک مرد ضرور کرے، تثنیہ کا صیغہ نہیں آئے گا، لیفعلن جمع مذکر غائب چاہیے کہ وہ سب مرد ضرور کریں، لتفعلن واحد مؤنث غائب چاہیے کہ وہ ایک عورت ضرور کرے، تثنیہ کا صیغہ نہیں آئے گا، جمع کا صیغہ نہیں آئے گا، یعنی تثنیہ مؤنث غائب جمع مؤنث غائب اور حاضر کی گردانی لگ ہوتی ہے۔ اب آگے کیا آئے گا متکلم سے صیغہ، لیفعلن چاہیے کہ میں ضرور کروں، مرد اور دونوں کے لیے، لنفعلن چاہیے کہ ہم سب یا ہم دونوں ضرور کریں، مرد اور دونوں کے لیے۔ تو امر مجہول بن ثقیلہ خفیہ گردان انشاءاللہ ہم لوگ کل پڑھیں گے، اور اگر آپ نے کچھ کہا کہ کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئی تو انشاءاللہ میں کل بورڈ پہ سمجھانے کی کوشش کروں گا، اور امر مجہول کی گردان پھر اگلے ہفتے انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو آج کے دن بس اتنا ہی، وآخر دعوانا الحمدللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔